الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب درود پاک پڑھ لیں بلند آواز. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت مبارک تلاوت کی، سورہ بینہ کی، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس میں پورے دین کا خلاصہ نچوڑ ہمیں بتاتے ہیں. فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ سب کو وما امروا الا لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کرنا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور فرمایا کہ وہ مخلصین لہ الدین، اور دین کے اندر خالص دین کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر رکھنا، کہ یعنی کہ جو عمل بھی کرو، ایک تو عبادت کرو تو کس کی؟ اللہ رب العزت کی. اور دین کے اندر خالص رہنا کہ ہر کام جو کرو اس کے اندر سنسیئرٹی رکھو، صرف اللہ کا پلیجر حاصل کرنے کے لیے. اور فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہ ہے کریکٹ صحیح دین. اس لیے وہ کہتے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی، جس کسی نے نماز پڑھی، whoever offer prayer just for showing off، جسٹ دکھلاوے کے لیے، فقد اشرک، so he committed شرک. تو اس نے فرمایا کہ شرک کر دیا. کہ دیکھو یہ جو ریاکاری ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایون نماز کتنی بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے کہ، اور فرمایا کہ جس کسی نے نماز پڑھی ریاکاری کی خاطر تو اس نے شرک کر دیا. ومن صام یرائی، اور جس کسی نے روزہ رکھا اور دکھلاوے کی خاطر، فقد اشرکا، تو اس نے شرک کر دیا. whoever observed fast just for showing off, so he committed shirk. وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِ، and whoever gives alms and charity and sadaqah just for yurai, just for showing off, just for riyakari ke liye,
فقد اشرکا، تو اس نے شرک کر دیا۔ آپ دیکھو کہ نماز پڑھنا کتنا اونچی عبادت ہے، روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، اور صدقہ دینا کہ فرمایا کہ جو دائیں ہاتھ سے دیکھا اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوگا نا، ایسا جو مخلص ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کتنا بڑا ریوارڈ ہے اگر اخلاص ہوا، اور اگر اخلاص سے خالی عمل ہوا تو پھر اتنے بڑے عمل بھی کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عالم کو بلائیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا، I granted you knowledge، تو آپ نے اس علم کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ عالم کہے گا کہ میں نے تو بڑی اسپیچز دی، میں نے تو بڑی تقریریں کی، میں نے تو بڑے خطبے دیے اور بڑی دعوت دی یا اللہ پاک تیری طرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، یو آر اے لائر، تو جھوٹ بولتا ہے، کہ تو چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر تو فیم ہو، تو بڑا جو ہے تیری شہرت ہو کہ بڑا اچھا مقرر ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، اور تیری جو ہے وہ شہرت ہو گئی، قد قیل، اور تجھے یہ سارا کچھ کہا جا چکا، تو اس لیے فرمایا کہ تیرے لیے میرے پاس اب کوئی اجر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے فرشتوں کو حکم دیں گے، اور وہ اس کے پاؤں سے پکڑ کے اس کے منہ کے بل اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اور اس دن ایسے عالم کو، ایسے خطیب کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی، کیونکہ اس کو جب وہاں راستے میں جاتے ہوئے جنت کے اندر لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ اس کی باتیں سن کے جنت میں اونچے مقام پا جائیں گے، اور یہ اپنی بے اخلاصی کی وجہ سے، انسنسیئرٹی کی وجہ سے جو ہے آج جہنم میں جا رہا ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اگر کوئی عالم ایسا ہوگا، فرمایا کہ جو مخلص ہوگا، جس کے اندر سنسیئرٹی ہوگی اور اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر سارا کچھ کرے گا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک اس مومن کے لیے جنت کے اندر کھیسل بناتے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی عالم کے لیے، عالم سے خوش ہوتے ہیں، اسکالر سے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک پورا شہر آباد کرتے ہیں اور اس کو اس کا فرمایا کہ گورنر بنائیں گے۔ تو دیکھو کہ کتنا بڑا انعام تھا، لیکن اپنی اس بے اخلاصی کی وجہ سے اس کا کتنا برا انجام ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخیوں میں سے جو ہے، مالداروں میں سے سخی کو بلائیں گے کہ جس کے پاس بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تھا، اور اس کو بھی اسی طرح اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں تجھے مال و دولت دیا، جائیداد دی، اور یہ ساری نعمتیں دی، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ پاک، میں نے تو اس کے ساتھ جو ہے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائیں، بڑی بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی، آرفنز کی، ویڈوز کی، بڑی جو ہے میں ان کے اوپر خرچہ۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے وہ کیا کس کے لیے؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ پاک آپ کے لیے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کذبتا، کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ تیری صحاوت کے چرچے ہوں دنیا میں۔ آج دیکھا کہ انہوں نے ایک سلائی مشین دینی ہوتی ہے اس ویڈیو کو، اس بیچاری بیوہ کو، تو ساتھ جو ہے ان کے پردے اتار کے تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، اور نیوز کاسٹروں سے بھی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا فرسٹ پیج پہ کیوں نہیں آیا۔ تو آج جی ایک ایسے جو ہے MNA صاحب نے، تو فلاں صاحب نے آج اتنی سلائی مشینیں دی ہیں فلاں جگہ۔ بھئی اللہ کے بندو، جب انڈیویجولی دو تو پھر آپ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں رفاع عامہ کا کام ہے، اس میں بلکہ اگر اچھی نیت ہوگی کہ میں دوں گا تو اس سے لوگ سٹارٹ کریں گے، آپ کو دوسروں کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جب کسی انڈیویجول کو دیں تو پھر سرن، لیکن اگر
رفاع عامہ میں دیتے ہیں، کوئی مسجد میں دیتے ہیں، مدرسہ میں دیتے ہیں، کسی جگہ ایسی جگہ کسی رفاع عامہ کے کام میں، کہیں سڑک بنانے میں، تو بھائی وہاں پہ آپ جو ہے اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے، دیکھو کہ اتنے اچھے کام کیے لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے انسان کا انجام کتنا برا ہو۔ پہلے زمانے میں لوگ تھے کہ وہ کام کرتے تھے تو چھپاتے تھے، پھر ایک لوگ آگے وہ کام کرتے تھے تو بتا دیتے تھے، لیکن آج کا دور ایسا ہے کرتے کراتے کچھ بھی نہیں، بس بتاتے ہی بتاتے کہ اچھا جی میں جو ہے یہ مسجد بنانے والا ہوں، میں تو فلاں جو ہے نا بڑا پروجیکٹ کرنے والا ہوں، میں تو ہاسپٹل بنانے والا ہوں۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اس ریا کے قول سے محفوظ فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریا شرک، ایون ٹائنی بٹ شوئنگ آف از اے شرک از اے پالیتھزم۔ فرمایا کہ تھوڑی ساری بھی ریاکاری جو ہے وہ فرمایا کہ شرک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے جو اخلاص کے ساتھ کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، کہ جس کسی نے 40 دن نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، کس کے لیے؟ من صلی للہ، جس نے نماز پڑھی اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر، کہ کوئی دکھلاوے کی خاطر نہیں، وہ کمیونٹی ممبروں کی وجہ سے نہیں، یا گھر کے ممبرز کی وجہ سے نہیں کہ بھئی کیا کہے گا میرا والد صاحب یا میری امی کہیں گی نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا کہ جس نے من صلی للہ، جس کسی نے نماز پڑھی اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر 40 دن جماعت کے ساتھ، اور یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، کہ اپنی تکبیر اولا جب امام کہتا اللہ اکبر پہلی تکبیر وہ مس نہیں کی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے کتب لہ براءتان، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 براتیں 2 انعام دیتے ہیں۔ ایک فرمایا براءتم من النار، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کی آگ سے محفوظ کر لیں گے، و براءتم من النفاق، اور دوسرا اس کو اللہ تعالیٰ منافقت سے ہپوکریسی سے محفوظ کر لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever 40 days prayer with Jamaat constantly lillahi, for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, not for showing off, just for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, with all sincerity, without missing the first takbir ula. So Allah subhanahu wa ta'ala grant him 2 rewards. Number 1, freedom from hellfire and deliverance from hypocrisy. دیکھو کہ کتنے بڑے انعامات ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انڈیویجول بھی نماز پڑھتا ہے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کو کوئی دنیا کا خیال نہیں آنے دیتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے تمام پہلے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہ دیکھو بھائی اگر ہم سارے یہ کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی آج میں نے نماز ایسی پڑھنی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک جو ہے کوئی خیال نہیں آنے دینا، تو اب ہم یہ کوشش کریں گے تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر کیسے برسیں۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، they were not commanded except this, so they should worship Allah subhanahu wa ta'ala مخلصین لہ الدین and sincere to him in religion and sincere to him in religion۔ تو بھائی اس لیے ہمارے پاس سنسیئرٹی ہوگی تو ہمارا کام بن جائے گا، ہماری جو ہے آخرت بھی بن جائے گی، اور دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بڑا سکون ہوتا ہے، اور جو ریاکار ہوتے ہیں، امپیور چیزیں آپ کو پتہ ہے انسان بھی پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی جو ہے امپیورٹی کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھنا آپ چیز لینے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہنی
پیور ہنی لینا جی۔ تو اسی طرح ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیور ہو، تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی پیور، اور وہ لائک ہی کرتا ہے پیورٹی کو۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو سب کو جب جمع کریں گے تو منادن ینادى منادن، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ آج جس کسی نے بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے کبھی عمل کیا تھا تو آج جا کے انہی سے ریوارڈ لے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرک کرنے والوں سے اور اپنے شرکاء سے پاک ہیں۔ تو دیکھو کہ اس دن پھر انسان کو کتنی حسرت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں میں، ہماری زکوٰۃ میں، ہمارے اعمال کے اندر ہمیں جو ہے سنسیئرٹی عطا فرمائے۔ دیکھنا آج حج کرتا بندہ، 5-6 حج کر لیے، جب بات بتانے لگے گا جی میں 5ویں حج پہ گیا تھا نا تو میں اس ہوٹل میں ٹھہرا تھا، بھائی یہ بھی بتا سکتے تھے حج پہ آیا تھا اس ہوٹل میں ٹھہرا، لیکن وہ ضرور ذکر کرے گا جب میں 5ویں دفعہ آیا تھا نا تو اس جگہ ٹھہرا تھا۔ تو پھر عمل کرنا کتنا مشکل کام، اور اس کو گوانا 1 سیکنڈ کا کام ہے۔ کسی کی آپ نے 10 سال پہلے ہیلپ کی، اس کا لائسنس بنوا دیا، اس کو آ کے اپنے گھر میں رکھ لیا، لیکن آج 10 سال گزر گئے، اب شیطان نہیں بولا کہ آپ نے وہ نیکیاں کی ہوئی، اس کے بعد 10 سال کے بعد اس کے منہ سے نکلوا دیتا ہے تو یہاں آیا تھا، تجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا بھائی، میں نہیں تو تیرا لائسنس بنوایا، تو آیا تھا تیرے پاس تو رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی، میں نے جو ہے تمہیں یہ سارا کچھ کیا۔ تو دیکھو اس سے کیا کرتا ہے کہ انسان اپنے سارے کیے ہوئے عمل کو ضائع کر لیتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ من یا رسول اللہ، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کر کے جتلانے والا، کہ بھائی یہ جو توفیق دی اللہ رب العزت نے مجھے دی نا، اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، میں بھی تو وہ مانگنے والا ہو سکتا تھا، ہم نے اپلیکیشن تو نہیں تھی کہ ہمیں اس رچ گھر میں پیدا کرنا۔ تو یہ ساری وما توفیق الا باللہ، ہر توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ابھی بھی ٹائم ہے، میری بہنوں ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی بھی ریاکاری کی ہو، بجائے کہ ہم سارے اپنے اعمال کو ضائع کر لیں، ابھی بھی ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اس کو راضی کر کے، تو یہ ہے اس سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے مقبول کروا سکتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وآیون من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ کہ کتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے طریقے ہمیں سکھائے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے، ہپوکریسی سے پاک فرما، پیور فرما، ہپوکریسی سے، منافقت سے، وعملی من الریا، اور میرے اعمال کو ریاکاری سے، شوئنگ آف سے جو ہے اس سے پاک فرما، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ بولنے سے پاک فرما، وخائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اور میری آنکھوں کی خیانت سے مجھے محفوظ فرما۔ تو یہ دیکھو بھائی، اب ہم جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تو عطا کرنے والا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات پاک نے اپنے محبوب کو بھی سورہ انعام میں 162 آیت میں فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، میری پریئر، ونسکی، اور میری قربانی، میری سیکریفائز، ومماتی، اور میرا جینا، ومحیایا ومماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے تمام شریکوں سے پاک ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ اس کے ساتھ چاہے کسی جن کو، کسی انسان کو، کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری امت جو ہے وہ اصنام اور اشجار کی عبادت نہیں کرے گی، لیکن یہ اپنے نفس کے پجاری بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ غافر میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہ ہوا واضلہ اللہ علی العلم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کیا دیکھا اپنے ایسے شخص کو، افرأیت کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو، من اتخذ الہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا رکھا ہے، اضلہ اللہ علی علم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ دیکھا کہ یہ نہیں کہا کہ کئی لوگ کہتے ہیں نا وہ جی بڑا علم والا تو ایسی باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ کہ صرف ڈیزائر پورا کرنے کے لیے، کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر نام و نامود حاصل کرنے کے لیے کہ وہ لوگ ایسے کام کریں گے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو علم کے باوجود جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، ان کے کانوں کو جو ہے حق بات پھر سمجھ نہیں آتی، اور دل جو ہے اس کا حق سوچ نہیں سکتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا پھر انجام جو ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں بیان کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ، سیک ریفیوج ان اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگو، فرمایا من جب الحزن دا پٹ آف سارو، فرمایا کہ غم کے کنویں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے پوچھا قالو ما جب الحزن، او پرافٹ آف اللہ وٹ از اے پٹ آف سارو، یا رسول اللہ یہ غم کا کنواں کیا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واد فی جہنم، یہ ایک وادی ہے، ایک گرج ہے جہنم کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعوذ منہ جہنم کل یوم 100 مرہ، ایون جہنم بائی اٹ سیلف seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala, request to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah protect me from this gurj 100 times a day۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من يدخلہ who shall we enter in there، کون لوگ ہیں جو ایسی خطرناک جگہ میں جائیں گے؟ تو اب دیکھو کوئی یہ نہیں کہا کہ جو لوگ بڑے کوئی گناہ گار ہیں ایسے چلے جائیں گے، یا فرمایا کہ وہ فلاں قسم کے لوگ جائیں گے، یا جنہوں نے کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا القراؤون المراؤون بِأَعْمَالِهِمْ، دوز ریسائٹر، قراؤون کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، القراؤون المراؤون بِأَعْمَالِهِمْ کہ جو ایسی قرات کرنے والے کہ جن کو صرف دکھلاوے کی خاطر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تو دیکھے گا قرآن کی تلاوت ایسے کرنے والے ہوں گے جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے، لیکن ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سے محفوظ فرمائے، کیوں کہ فرمایا کہ ایسے دکھلاوا کرنے والے اعمال میں ایسے لوگ ہوں گے تو وہ جو ہے اس جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خطرناک جگہ ہے کہ اس سے فرمایا یتعوذ باللہ جب الحزن، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اس غم کے کنویں سے، کہ جہنم بھی ہر روز 100 سے زیادہ دفعہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پھر کون سے لوگ جائیں گے جو اتنی خطرناک جگہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قاری جو دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھیں گے۔ آج دیکھو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسا ہوتا تھا؟ آج جو ہے ہو رہا ہے اور چاہ رہے ہیں پیسے پھینکے، اور جتنے پیسے زیادہ آتے ہیں اتنا ہی آواز جو ہے زیادہ سے زیادہ خوبصورت نکل رہی۔ اور یہ دیکھیں بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ساری چیزیں تھیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں
محفوظ فرمائے ان چیزوں سے، اور جو سیدھا سادہ دین ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اعمال کے اندر شوئنگ آف کرنے والے ہوں گے، ریاکاری کرنے والے ہوں گے، دوسرے وہ جو لوگ ہیں اس جہنم کے اس گرج کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ غافر میں فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ پاک says so فَادْعُوا اللَّهَ، so invoke Allah subhanahu wa ta'ala مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ and sincere to him in religion، کہ جب سپلیکیشن کرو، دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سے، اور دین کے اندر سنسیئرٹی رکھو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو even the disbeliever they dislike this, although the disbelievers dislike this، کہ اللہ کی نظروں میں کیونکہ یہ جو سارے مشرک ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے والے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے کافر چاہے جتنا مرضی ڈسلائک کریں، ناپسند کریں، لیکن تو اگر میرا بندہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ، تو بس دعا کر اپنے رب سے، اس کے علاوہ کسی سے دعا نہ کر۔ اس لیے کہتے ہیں نا اولیاء انبیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب پڑی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ مجھے ہی پکارتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، کہ بھائی ادھر خالق کو بھی سجدے کرتا ہے تو یارانے جو ہے ابلیس سے بھی لگائے ہیں، کہ وہ کہتا ہے اس سے بھی مانگ، اس سے بھی مانگ، یہ بھی ریاکاری کر، شرک بھی کر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا، اللہ سے یا ابلیس سے، کہ جس کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے ہمیں محفوظ فرمائے ایسی ریاکاری سے۔ ریاکاری ایسی چیز ہے میری بہنوں اور بھائیوں کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں اتنا اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہے کہ جو بھی کوئی ریاکاری کرے گا اس کے لیے، کیونکہ یہ شرک کا درجہ ہے، اس لیے ہم جب نماز میں اتنی دفعہ دن میں کیا کہتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، جو جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پرامس ریمائنڈ کراتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، alone you worship, alone you will ask for help۔ تو پھر اس کے بعد اگر ہم ہٹ کے تو پھر شروع ہو جائیں اسی کام میں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جان بوجھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کبھی بھی بے اخلاصی ہماری زندگی میں ہوئی، ریاکاری ہوئی، انسنسیئرٹی ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ آج سارے اپنے گھر میں جا کے 2 رکعت نماز ایسے پڑھیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک کوئی خیال نہ آنے دیں، اور صلاۃ الحاجت کریں کہ یا اللہ میں نے جتنے بھی ایسی کوئی ریاکاریاں کی، گناہ کیے جانتے بوجھتے ہوئے یا انجانے میں، محفل میں یا تنہائی میں، یا اللہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اور ابھی تھوڑی دیر کے لیے سب جو ہے جو گناہ ہم نے کیے ہیں نا، اپنے دل سے سچے دل سے معافی مانگ لیں۔ استغفر اللہ تو سب کو آتا ہے، سب کہہ دیں 3 دفعہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، کہ اللہ معاف کر دے، اے میرے رب معاف کر دے، من کل ذنب و اتوب الیہ، میرے تمام گناہ اور آئندہ کے لیے ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔